Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سورۃ الانفال مدنی صورت ہے. 10 رکوع اور 75 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے. مدینہ شریف میں نازل ہوئی. اس صورت کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 40 تک ہے، جس میں اللہ رب العزت نے تنظیم کا ذکر کیا کہ جہاد میں منظم کیسے ہونا ہے، اپنے آپ کو تیار کیسے رکھنا ہے، اور دوسرے حصے میں جہاد کے قوانین کو بیان کرنا ہے. اس صورت کا ماقبل کی صورت کے ساتھ اسمی ربط، نام کا نام کے ساتھ، جسے ہم کہتے ہیں اسمی ربط، یہ ہے. پچھلی صورت تھی سورۃ الاعراف. اللہ فرما رہے ہیں کہ اعراف سے گزار کر جنت میں داخل کروں گا بشرطے کہ تم جہاد کرو اور توحید کے اوپر قائم رہو، اور جہاد سے جو مال غنیمت ملے وہ ٹھیک ٹھیک تقسیم کرو. اعراف صورت کا نام ہے، اور اعراف سے مراد وہ اعراف ہے، وہ جو دیوار گزر کر جنت میں جانا ہے. اعراف سے گزار کر جنت میں لے جاؤں گا بشرطے کہ جہاد کرو، توحید پر قائم رہو، مال غنیمت میں غبن نہ کرو. معنوی ربط یہ ہے کہ سورۃ الاعراف میں فرمایا تھا کہ مسئلہ توحید بیان کرو. فرمایا جب مسئلہ توحید بیان کرو گے تو پھر مشکلات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تبلیغ کرتے رہنا، اس پر ایک تو صبر کرنا ہے، اور بعض اوقات اسی تبلیغ کے سلسلے میں جہاد بھی کرنا پڑے گا، کافروں کو مارنا بھی پڑے گا. تو جہاد بھی کرنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور جب جہاد کر چکو تو مال غنیمت ملنا ہے. مال غنیمت ملے گا تو اس میں صحیح تقسیم کرنا ہے. یہ تو ہے کہ ربط پچھلی صورت سے ماقبل کی صورت سے اس صورت کے ساتھ. اس صورت کی جو پہلی آیت ہے، اس کے شان نزول میں 2 واقعات حدیث میں ملتے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، دیگر روایتوں حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے. ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ یہ جو یسألونک عن الانفال ہے، یہ انفال کسے کہتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ آیت تو ہمارے بارے میں اتری تھی قرآن مجید میں. واقعہ کچھ یہ ہوا کہ جب بدر، پہلی لڑائی مسلمانوں کی، یہ جو بدر ہم کہتے ہیں نا پہلی لڑائی، یہ باقاعدہ جو بڑی جنگ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے مسلمان شریک ہوئے، یہ ویسے جنگ ہے. اس سے پہلے ویسے چھوٹے چھوٹے جھڑپیں کافی ہو چکی تھی. حضور تھوڑے صحابہ کو بھیجتے، جاؤ سریہ بھیجا، فلاں جگہ پر جاؤ، حملہ کرو فلاں جگہ. یہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو چکی تھی. بڑی جنگ جو ہے وہ غزوہ بدر پہلی جنگ. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. 313 مسلمان. اس صورت میں غزوہ بدر کا بڑا ذکر ہے، اس کا بھی درمیان میں کہیں پر آئے گا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صحابہ کو فتح عطا فرما دی، شام کا وقت ہوا، رات کو صحابہ حجرے میں آئے تو ایک بحث چل پڑی. بحث یہ چلی کہ یہ جو کافر، پہلی دفعہ جنگ ہوئی تھی،
بڑی اور بڑا مال بچا تھا، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، زرے ہیں، تلواریں ہیں، درہم دینار ہے، لونڈیاں ہیں، غلام ہیں. اب یہ کس کے قبضے میں جائیں؟ تو مسلمانوں کے صحابہ کے 3 گروہ بن گئے. 3 گروہ یوں بنے کہ ایک گروہ تو گیا تھا جب ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو یہ جب کافر بھاگے نا تو مسلمان پیچھے ہوئے اور ایک جماعت نے ان کا آخر تک ان کے پیچھے گئی تاکہ واپس نہ لوٹے. ایک جماعت صحابہ کی وہ غنیمت اکٹھی کرنے کہ مال جو ہے اس کو اکٹھا کر کے ایک جگہ لایا جائے، اور تیسری جماعت جو تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ گئی. ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن حضور پر حملہ کر دے، حضور کا دفاع کے لیے کھڑی ہو. تینوں جہاد کر رہے تھے. اب وہ جماعت کہنے لگی جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھا، کیونکہ اکٹھا ہم نے کیا تو یہ ہمارا مال ہے، ہم اس کے مالک ہیں. اور یہ چونکہ پہلا موقع تھا جو اختلاف ہونا تھا، اور یہ ہونے کی بھی برکت تھی کہ اللہ نے تقسیم کا طریقہ بتا دیا. تقسیم انہوں نے کہا ہمارا مطالبہ ہے. دوسری جماعت کے صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اگر ہم دشمن کے پیچھے نہ جاتے وہ واپس آئے تم کیسے مال اکٹھا کر سکتے تھے؟ ہم نے تمہیں موقع فراہم کیا کہ تم مال اکٹھا کرو، لہذا یہ اس میں ہمارا حق ہے. تیسری جماعت نے کہا سب سے بڑا کام تو ہم نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جو جہاد کا سب سے اہم ترین حصہ تھا، کہ آپ کی ذات کو ہم نے نقصان نہیں ہونے دیا، لہذا ہمارے غنیمت میں ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جماعت بچہ فوت ہو گیا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. تین بتائے گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے کہ میں کیسے فیصلہ کروں. اللہ نے رحم فرمایا اور فوراً سورۃ الانفال کی آیات اتاری. فرمایا کہ یہ نہ پہلی جماعت کا ہے، نہ دوسری کا ہے، نہ تیسری کا ہے، یہ مال اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ہے، یہ ہم تقسیم کریں گے کیسے کرنا ہے. تو لہذا جھگڑے ختم ہو، صحابہ خاموش ہو گئے. اب 3 طریقے ہیں جی، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے، اور ایک ہوتا ہے انفال. یہ آپ کو علم میں ہونا چاہیے. 3 باتیں. مال غنیمت کہتے ہیں مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی ہوئی، کافر شکست کھا گئے، مسلمانوں کو جو مال بچ گیا یہ ہے غنیمت. اس کا طریقہ یہ ہے، اس مال کے کیے جائیں گے 5 حصے. 5واں حصہ وہ خالصتاً مال اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. وہ حضور کی زندگی میں حضور کی ملکیت ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے امیر کو اجازت جس کو چاہے بطور انعام جملے کے دے دے، جس میں اللہ اس کو فقراء اور مساکین کا حق ہے، اس میں کوئی اور مجاہدین شریک نہیں ہوگی. باقی 4 حصے مجاہدین کے اندر. نمبر 2 ہے مال فے. مال فے کہتے ہیں وہ مال مسلمانوں نے حملہ کیا، کافروں نے لڑائی نہیں لڑی، بغیر لڑائی کے شہر حوالے کر دیا، جنگ سے یعنی سرنڈر کر دیا، مسلمانوں کے ہاتھ مال آ گیا، اس میں کسی مجاہد کا حصہ نہیں ہے، وہ سارا اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہوگا. مسلمان کو امیر جو ہوگا وہ چاہے تو مجاہدین میں تقسیم کر دے، چاہے اس طریقے پر تقسیم کر دے. تیسرا ہوتا ہے نفل. نفل یہ بھی زائد مال کو کہتے ہیں کہ یہ امیر جو ہے مسلمانوں کا، یہ کسی مجاہد کو جو صحیح زیادہ دلیری سے لڑ رہا تھا اس کو بطور انعام کے اس میں سے کچھ حصہ عطا کر دے. نفل کا معنی بطور انعام ہوتا ہے. جیسے ہم جو زائد نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، یہ واجب تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کے لیے انعام ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی فرض کمی اس کی وجہ سے پوری فرما دے گا. تو یہ 3 طریقے ہیں. پہلی آیت اس وقت تک ابھی مسلمانوں کے آگے آیت نمبر 40 سے 41 میں آ رہا ہے غنیمت کا حصہ. آج سے پہلے یہودیوں میں، عیسائیوں میں مال غنیمت لوگوں کے لیے کھانا حلال نہیں تھا. مسلمان جنگ لڑتے، اتنا زیادہ مال اکٹھا ہوتا، اب وہ
نہیں پتا کہ ہمارا جہاد قبول ہوا ہی نہیں، اور سارا مال غنیمت اکٹھا ہوتا، آسمان سے آگ آتی، غنیمت کو جلا دیتی، پتہ چل گیا ہمارا جہاد ٹھیک ہو۔ اگر وہ نہ جلاتی، پتہ چلا ہمارے جہاد میں کوئی سستی ہے، کمی ہے، اس مال کو منحوس سمجھ کر کوئی بھی نصیب نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا یہ میری خصوصیت ہے، اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا، تو لہٰذا اس امت کے لیے پہلی دفعہ مال غنیمت حلال کر دیا۔ دوسرا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا بھائی شہید ہو گئے غزوہ بدر میں، ان کا نام تھا عمیر، میں نے اس کے بدلے میں ایک کافر کو مارا، اور کافر کو قتل کرنے کے بعد میں نے اس کی تلوار کو قبضے میں لے لیا، اور تلوار لے کر میں حضور کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے مارا ہے، یہ تلوار میں لے لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تلوار مال غنیمت میں جمع کرواؤ جس کے حصے میں ہے۔ کہتے میرا دل بڑا بوجھل ہوا، بادل نہ خواستہ حضور کا حکم تھا، میں نے رکھ کر یوں پلٹا، ابھی میں حضور سے دور نہیں ہوا تھا، اللہ نے سورۃ انفال کی آیتیں اتار دیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سال ادھر آؤ، واپس آؤ، اللہ نے یہ مجھے اختیار دے دیا ہے نفل دینے کا، لہٰذا یہ تلوار تو ہی لے لے، تیرے بھائی کا حق ہے۔ تو لہٰذا اب مسلمانوں کے اندر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ جس کافر کو مارے گا اس کا جو سامان وہ لے گا وہ اسی کی ملکیت ہوگا، جو باقی درمیان پڑا ہوا اکٹھا کیا جائے گا وہ مال غنیمت ہوگا، اور مال غنیمت میں سے ایک تسمے کے برابر بھی چوری کرنا حرام ہے۔ یہ مسلمانوں کا امیر گھوڑے والوں کو 2 حصے، پیدل والے کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نا بڑی جیدت دلیری سے لڑ رہا ہے، وہ تو جنتی ہے، آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ بڑی عجیب بات تھی صحابہ کے لیے، صحابی کہتے ہیں حضور کی زبان سے نکل گیا، پتہ چل گیا کوئی نہ کوئی بات تو ہے، میں اس کے پیچھے ہو گیا، وہ لڑتا رہا، وہ زخمی ہو گیا۔ جب زخمی ہوا تو ایک تو اس کے جیب سے کوئی نہ وہ نکلی مال غنیمت میں سے کوئی چیز چوری کی ہوئی تھی، اور دوسرا جب وہ زخم کا برداشت نہ کر سکا درد، اس نے یوں تلوار کھڑی کی اور اپنا وجود اس تلوار پر گرا کے خودکشی کر لی۔ منافق تھا، جو کوئی بھی انسان تھا، صحابی نہیں تھا۔ تو ہم فرماتے ہیں حضور کی زبان پر یقین تو پہلے ہی تھا، اس وقت دیکھ کر اور یقین بڑھ گیا۔ آقا نے فرمایا تھا یہ جہنمی ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کوئی نہ کوئی کام کرے گا، اور واقعہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ تو وہ صرف لڑ رہا تھا مال کے لیے، وہ مال اس نے لے لیا، اس نے سمجھا کہ میں زخمی ہوں، جب دیکھا نا کوئی زخم سخت لگ گیا، برداشت نہ ہو، خودکشی کر لی۔ تو وہ منافق بھی تو ہوتے تھے درمیان میں، تو فرمایا یہ مال غنیمت میں بڑی احتیاط ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی نا امیر المومنین کیسر و کسریٰ کے دربار فتح ہوئے ہیں، ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے سونے کے اتنے برتن اور سونے کے ڈھیر لا کر یوں ہمارے حوالے کر دیے، ایک ذرہ بھی اس میں سے نہیں چرایا۔ یہ ایمان کا لیول ہے، سونے کے بنے ہوئے۔ فرمایا حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ کا نے ان کو ایمان میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، یہی تو اماموں کی کامیابی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ اس آیت میں چند باتیں ذکر ہوئی ہیں، جہاد کا ذکر بار بار آئے گا، اور فرمایا کہ یہ مال غنیمت ہے نا، اس میں سب سے بڑی چیز ہے اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر۔ اور آج بھی مسلمانوں میں جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا نا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جس دل میں خوف خدا ہوگا وہ وہاں پر آپ اگر کہیں نا کہ یہ معیار قائم کر دو، انشاءاللہ جتنا مرضی آپ مال رکھ دو۔ حضرت معاویہ نے فرمایا تھا عدالت ہو اور کیا ہو، تقویٰ ہو، اور سناروں سونے بیچنے والوں جب نماز پڑھنے کے لیے جانا تو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر جایا کرو، میں بھی دیکھتا ہوں کون چور ہے جو تمہاری دکانوں میں چوری کرتا ہے۔ ضرورت ہی نہیں تھی کسی کی، پتا تھا چوری کریں گے۔ بعض اوقات تو مسلمانوں کی حکومتوں میں بعض بار سے وفد آتے تھے، وہ اپنی انگوٹھیاں اور سونے کے زیور یوں بازار میں پھینک دے، آگے جاتے دیکھتے ہیں کوئی اٹھاتا ہے، کہتے کئی گھنٹے کے بعد واپس آتے وہ سونے کی چیز وہیں پر پڑی ہوئی، یا کسی نے اٹھا کر وہ جو بازار کا چوکیدار ہو اس کے حوالے پڑی ہوئی، آ کر لے جاؤ۔ اتنا قانون ہوتا تھا بھی ہاتھ کٹ جائے، اور خوف خدا بھی ہوتا تھا۔ تو یہ نظام ہے اللہ کا، اگر مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے صلح کر دینی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جب مومن وہ ہیں ان اگر مومنوں کی صفات آ رہی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ مومن کا سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ان کے ایمان، قرآن سنتے ہیں ایمان بڑھ جاتے ہیں، نفس ایمان کسی کا نہیں بڑھتا، نور ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ دوسرا وہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے مال میں سے زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ دیکھیے ان آیات میں یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے حصے کی ابتدا۔
فرمایا یسألونک عن الانفال، سوال کرتے ہیں آپ سے انفال کے متعلق، مال غنیمت کے متعلق. قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. فاتقوا اللہ، سو تم ڈرتے رہو اللہ سے. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے درمیان صلح کرتے رہو، صلح کرو آپس کے معاملات کے درمیان. اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے، دشمنی ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو. صلح کرانا بڑا اللہ کو محبوب عمل ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. انما المؤمنون الذین، سوائے اس کے نہیں، المؤمنون جو ایمان لانے والے ہیں، الذین یہ وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، جس میں جنت کا ذکر ہے، جب اس کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کی ایمان کا لیول بھی اوپر ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر یتوکلون، بھروسہ کرنے والے ہیں، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، کسی غیر کی ذات پر بھروسہ نہیں کرتے. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ مومن ہیں جو قائم کرتے رہتے ہیں نماز کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس مال میں سے جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں. اللہ کے دیے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، توکل بھی کرتے ہیں، بھروسہ بھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو شرک سے بچتے ہوں گے، جادو تعویذات، ایسے جو شرکیہ تعویذات سے بچتے ہوں گے، ٹونوں سے بچتے ہوں گے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، اللہ ایسے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. تو یہ مومنوں کی صفات فرمایا یہ اس بندے میں موجود ہوں، یہ مومن کی کامیاب درمیان صفت ہے. اللہ کریم سے دعا، اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.